سب سے پہلے آپ کو بتائیں، محکمہ تعلیم کا فیصلاباد ڈویژن کے سرکاری اسکولوں میں 649 ملازمین سمیت پنجاب بھر میں 6155 درجہ چہار ملازمین بھرتی کرنے کا اعلان۔ ضلعی سطح پر 6 رکنی ریکروٹمنٹ کمیٹی قائم کر دی گئی۔ تعلیم فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں کلاس فور ملازمین بھرتیوں کی منظوری دے دی۔ ڈویژن کے سرکاری اسکولوں میں 649 ملازمین سمیت پنجاب بھر میں 6155 درجہ چہارہ ملازمین بھرتی ہوں گے۔ بھرتیوں میں ان سروس ملازمین کے بچوں کے لیے 20% کوٹا مختص ہے، خواتین اور اقلیتوں کے لیے 15% خصوصی افراد کے لیے 3% کوٹا مختص ہے۔ سی او ایجوکیشن کو جلد از جلد ورکنگ مکمل کر کے بھرتیاں کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ فیصل آباد میں 262، چنیوٹ میں 118 اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 179 ملازم بھرتی کیے جائیں گے۔ غلام محمد آباد کی طالبات کو گھر کے قریب ہی بی ایس کی سہولت مل گئی۔ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ گرلز کالج غلام محمد آباد کو 4 سالہ بی ایس پروگرام شروع کرنے کی اجازت مل گئی۔ بی ایس انگلش، اردو، پولیٹیکل سائنس کے لیے این او سی جاری کر دیا گیا۔ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ گرلز کالج غلام محمد آباد کو اب گریجویٹ کالج کا درجہ ملے گا۔ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کالجز پنجاب نے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ گرلز کالج غلام محمد آباد کو 4 سالہ بی ایس پروگرام شروع کرنے کی اجازت دے دی۔ غلام محمد آباد اور قریبی علاقوں کی طالبات کو انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی تعلیم کے مواقع مل سکیں گے۔ طالبات کو گریجویشن کے لیے گھر کے قریب ہی پڑھائی جاری رکھنے کی سہولت مل سکے گی۔ پرنسپل ڈاکٹر رفعت عائشہ میر کہتی ہیں، گورنمنٹ گرلز کالج غلام محمد آباد کو انگلش، اردو اور پولیٹیکل سائنس میں بی ایس پروگرام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جس کے لیے اگلے تعلیمی سیشن سے داخلوں کا آغاز کر دیا جائے گا۔ چنیوٹ کو 13 سال قبل ضلع کا درجہ تو ملا، لیکن جوڈیشل کمپلیکس کے لیے فنڈز تاحال نہ مل سکے۔ جوڈیشل کمپلیکس کا منصوبہ کئی سال بعد بھی شروع نہ ہو سکا۔ چنیوٹ کو 13 سال قبل ضلع کا درجہ تو ملا، تاحال سہولیات نہ دی جا سکیں۔ 13 سال بعد بھی چنیوٹ میں جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر شروع نہ ہو سکی۔ جوڈیشل کمپلیکس کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہے۔ روڈ پر مجوزہ سائٹ پر 167 کنال پر جوڈیشل کمپلیکس تعمیر ہونا تھا۔ ذرائع کے مطابق فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے منصوبہ التوا کا شکار ہو کر رہ گیا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا لاہور ہائی کورٹ جلد فنڈز فراہم کرے تاکہ جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر شروع ہو سکے۔ کیمرہ مین الیزابتھ چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ محکمہ ریلوے کی عدم توجہی یا غفلت، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 125 سال قبل بننے والے ریلوے اسٹیشن میں ایک اینٹ نہ لگ سکی، پلیٹ فارم ہو یا مسافر خانے کسی کی توسیع نہ کی جا سکی، سرکاری کوارٹر بھی زمین بوس ہو گئے۔ محکمہ ریلوے نے مسافروں کی مشکلات کو نظر انداز کر دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ ریلوے اسٹیشن کو محکمہ ریلوے کی جانب سے مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ 126 سالہ قدیم ریلوے اسٹیشن پر آج تک تعمیر و مرمت ہی نہ ہو سکی۔ تزئین و آرائش کے لیے بھی فنڈ جاری نہ ہوئے، مسافر خانے بھی عدم توجہی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم کی لمبائی 200 میٹر ہے، جبکہ بوگیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پلیٹ فارم کی توسیع وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مسافروں کا ریل گاڑی پر سوار ہونا اور اترنا مشکل ترین مرحلہ بن چکا ہے۔ اس وقت بھی یہ اسٹیشن جو ہے انگریز کے دور کا بنا ہوا، اس کی جو پلیٹ فارم ہے اس کی لمبائی بہت چھوٹی تھی، اب بھی اسی لمبائی پہ چل رہے ہیں۔ رش جو ہے ڈبل ہو گیا ہے، ٹرینیں زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی مرمت ہوئی ہے، نہ کچھ اس کی کوئی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ قدیم ترین ریلوے اسٹیشن کی حالت پر توجہ دی جائے تاکہ مسافروں کو بہتر سہولیات میسر آ سکیں۔ کیمرہ مین اسامہ محمود کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ سی پی او فیصل آباد کی رہائش گاہ کی تعمیر و مرمت کا معاملہ، محکمہ بلڈنگ نے 67 لاکھ سے زائد کے فنڈز مانگ لیے۔ محکمہ بلڈنگ نے سی پی او کو مراسلہ بھیج دیا۔ محکمہ بلڈنگ نے سی پی او فیصل آباد کی رہائش گاہ کی تعمیر و مرمت کے لیے 67 لاکھ سے زائد کے فنڈز مانگ لیے۔ محکمہ بلڈنگ کی طرف سے بھیجے گئے مراسل میں مزید فنڈز کی استدعا کی گئی ہے۔ مالی سال 2021-22 کے لیے 3 کروڑ 74 لاکھ کے فنڈز منظور کیے گئے تھے۔ 3 کروڑ 24 لاکھ کے فنڈز خرچ ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی فیصل آباد کی جانب سے آؤٹ ڈور ایڈورٹائزمنٹ کی نیلامی کے لیے نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ بولی 24 اکتوبر کو کمشنر آفس میں منعقد ہوگی۔ ڈائریکٹر پی آر پی ایچ اے وسیم احمد کا کہنا تھا، سرکاری بولی کا آغاز 23 کروڑ 15 لاکھ 50 ہزار سے کیا جائے گا۔ بلیک لسٹ کمپنیوں کو بولی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ کسی بھی سرکاری ادارے سے قانونی پیچیدگیوں میں ملوث کمپنیاں بھی بولی میں شامل ہونے کے اہل نہیں ہوں گی۔ وسیم احمد کا مزید کہنا تھا کہ بولی میں شامل ہونے والے افراد کو 2 کروڑ 31 لاکھ 55 ہزار زر بیانہ جمع کروانا ہوگا۔ اب ہماری جو ہے وہ تقریباً 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ جو ہمارا پچھلا فائنینشیل ایئر تھا اس میں ہم نے جو ہے وہ بڑے کامیابی کے ساتھ اپنا ٹھیکہ جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کا وہ آؤٹ سورس کیا تھا۔
تو ابھی یہ سچویشن ہے کہ ہم نے اس کے لیے جو ایک پیپرا کے رولز ہیں، جب آپ نے کوئی بڑا کانٹریکٹ آؤٹ سورس کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے ملٹیپل فورم پہ ایڈورٹائز آلریڈی کر چکے ہیں، جس میں ہمارا نیوز پیپر میں بھی آ چکے ہیں، ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی لگایا، آپ میڈیا کے تھرو بھی ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے مختلف جگہوں پہ سٹیمر بینرز بھی لگائے ہیں کہ میکسیمم جو ہے وہ یہ اطلاع پہنچے کہ پی ایچ اے میں جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کا کانٹریکٹ ہو رہا ہے. ڈی جی ایف ڈی اے محمد زاہد اکرام کے تیسری بار وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. سول جج فیصل آباد نغمان انصر نے وارنٹ گرفتاری جاری کیا. عدالت نے 24 اکتوبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا. وارنٹ گرفتاری عظما اصغر بنام اکرم وغیرہ کیس میں جاری ہوئے. ایف ڈی اے کی جانب سے سیل ڈیڈ نہ دینے پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے. دونوں فریقین کے درمیان مکان کے لین دین کا معاملہ ہے. ایف ڈی اے کی جانب سے سیل ڈیڈ جاری نہیں کیا جا رہا. عدالت میں کیس 2019 سے زیر سماعت ہے. ایف ڈی اے میں متعدد بار عدالتی نمائندہ بھی سیل ڈیڈ کیا جا چکا ہے. ایف ڈی اے کی جانب سے مسلسل ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا 25واں کانوکیشن. وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان، وائس چانسلر بارانی یونیورسٹی ڈاکٹر قمر الزمان، وائس چانسلر ویٹنری یونیورسٹی چولستان ڈاکٹر سجاد کی شرکت ہوئی. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے 25ویں کانوکیشن کی صدارت وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان نے کی. ڈاکٹر اقرار احمد خان نے وائس چانسلر بارانی یونیورسٹی ڈاکٹر قمر الزمان اور وائس چانسلر ویٹرنری یونیورسٹی چولستان ڈاکٹر سجاد کے ہمراہ 241 طلبہ میں پی ایچ ڈی ڈگری اور 157 طلبہ میں میڈلز تقسیم کیے، جس پر طلبہ نے مسرت کا اظہار کیا. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھا ایونٹ ہے، کافی عرصے کے بعد یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے اندر ہوا ہے. اس طرح کا ایونٹ ہر سال اگر ہوتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آج اسٹوڈنٹ بن کے بہت مزہ آیا کافی عرصے کے بعد، اور یہ بڑی بلیسنگ لائف ہے یونیورسٹی کی. اور ایم فل میں ظاہر ہے میں تو یہی کہوں گی کہ جتنے بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آفیسرز ہیں انہیں ایٹ لیسٹ ایجوکیشن میں کی انڈرسٹینڈنگ ضرور ہونی چاہیے. ڈاکٹر اقرار احمد خان نے کانوکیشن میں ڈگریاں ملنے پر طلبہ کو مبارکباد دی اور انہیں زندگی میں ہمیشہ لرننگ کرتے رہنے کا مشورہ دیا. کہہ لیں کہ یہ خوشی کی انتہا ہوتی ہے کہ بچے گریجویٹ کریں اور وہ کامیاب ہوں اور کامران ہو کے اپنے گھروں کو جائیں اور اپنے کیریئر میں آگے بڑھیں. کانوکیشن میں 37 طلبہ میں گولڈ، 91 طلبہ میں سلور جبکہ 29 طلبہ میں برانز میڈل تقسیم کیے گئے. میڈل حاصل کرنے والوں میں مریم انور، اقصی ایوب، سمرا، طلحہ وقاص، رفت پروین، خضر رزاق، رضا نذیر. پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے دیٹس ہائیسٹ ڈگری ان تھرو آؤٹ دا ورلڈ. تو ظاہری سی بات ہے کہ بندے کو خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک تھوڑی سی غمی بھی یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی مدر انسٹیٹیوٹ کو چھوڑ کے جا رہا ہے. میں نے ایم فل بھی ادھر سے کیا ہے. بہت ایکسائٹمنٹ تھی آج کیونکہ میڈلسٹ ہوں، اوپر سے جاب بھی یہاں پہ کر رہی ہوں. بہت مزہ آتا ہے یونیورسٹی کے اندر. کانوکیشن میں سابق سفیر کوریا سونگ جونگ، اولمپئن طارق عزیز، محمد شفیع نیاز اور سلطان علی چودھری کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری دینے کا اعلان کیا گیا. زرعی یونیورسٹی کے کانوکیشن میں ڈگریاں حاصل کرنے والے طلباء و طالبات نے پاکستان کے لیے ہر شعبہ میں آگے بڑھ کر بہتر کردار ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا. کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. چیمبر آف کامرس فیصل آباد کے وفد کا پولیس ویژن پروجیکٹ کا جائزہ. پروجیکٹ کو شاندار قرار دیتے ہوئے تعاون کی یقین دہانی کروائی. چیمبر آف کامرس کے وفد نے فیصل آباد ڈویژن کا دورہ کیا. چیمبر کے وفد کی قیادت صدر ڈاکٹر طارق خرم نے کی. آر پی او معین مسعود اور سی پی او عمر سعید ملک نے چیمبر وفد کو پولیس ویژن کا دورہ کرایا. چیمبر آف کامرس کے وفد نے پولیس ویژن پروجیکٹ کو خوش آئند قرار دیا. صدر چیمبر آف کامرس ڈاکٹر طارق خرم کا کہنا تھا کہ پولیس نے فیصل آباد کے لیے بڑا قدم اٹھایا ہے. چیمبر آف کامرس پولیس ویژن کے لیے ہر طرح کی سپورٹ کرے گا. پولیس ویژن پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے چیمبر باقاعدہ سٹیک ہولڈر بنے گا. ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا سسٹم بنائیں گے کہ اگر خدا نخواستہ یہ لوگ یہاں سے چلے گئے تو جو کہ ظاہر ہے ان کی جاب کا حصہ ہے، تو یہ سسٹم چلتا رہے اور ہم چیمبر اس کی پراپر رسپانسبلٹی لے گا. اس کے مختلف آسپیکٹس ہیں، اس میں کل کو آنے والی ایشوز بھی ایک آسپیکٹ ہے، مینٹیننس کا آسپیکٹ ہے. ریجنل پولیس آفیسر معین مسعود کا کہنا تھا کہ چیمبر آف کامرس کے وفد کا دورہ کرنے پر شکر گزار ہوں. چیمبر کے تعاون سے پولیس ویژن پروجیکٹ میں توسیع کی جائے گی. پولیس ویژن سے جرائم میں واضح کمی ہوگی. یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ، اور یہ جو سیف سٹی کے پیٹرن پہ بنے گا اور اس کا کرائم کے کنٹرول میں بہت وائٹل رول ہوگا. پولیس ویژن پروجیکٹ سے فیصل آباد میں جرائم کم ہونے کی توقع ہے. کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد. جنگ کے مسائل حل کرنے کے لیے ورلڈ بینک امداد فراہم کر رہا ہے. ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی نے گرین بیلٹس
اور اسٹریٹ لائٹس کا مسئلہ حل کرنے کی تجویز بھی رکھ دی۔ ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی صدارت میں اجلاس منعقد ہوا تھا۔ اجلاس میں ورلڈ بینک کے تعاون سے جھنگ کی تعمیر ترقی کے لیے جاری منصوبوں پر بریف کیا گیا۔ سی او نے بتایا کہ سیوریج کے منصوبوں کے تحت سیوریج لائن، واٹر سپلائی کے منصوبوں کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ سے صفائی کے منصوبوں کے تحت نئی مشینری خریدی گئی ہے۔ محبوب الزماں بٹ ایک بار پھر جماعت اسلامی فیصل آباد کے ضلعی امیر منتخب ہو گئے۔ محبوب الزماں بٹ کا انتخاب مزید 2 سال کے لیے عمل میں آیا۔ تقرری کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی ضلع فیصل آباد کے امیر محبوب الزماں بٹ کو جماعت اسلامی کے ارکان کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید 2 سال کے لیے ضلع امیر منتخب کر لیا گیا ہے۔ مرکزی امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے صوبائی امیر جاوید قصوری کی مشاورت سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان کے فیٹف گرین لسٹ سے نکلنے پر ہر طرف خوشی۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت نے مستقبل کے لیے بہترین قرار دے دیا۔ عہدیداران اور ارکان کا کہنا ہے معاشی مشکلات کم ہوں گی، عالمی منڈیوں تک آسان رسائی مل سکے گی۔ پاکستان کے گرین لسٹ سے نکلنے پر ملک بھر میں تشکر کا سماں۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کی جانب سے بھی فیصلے کو خوش آئند قرار دیا گیا۔ سمندری میں گندم کی پیداوار بڑھانے کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں ڈی جی زراعت پنجاب محمد انجم علی سمیت کسانوں نے شرکت کی۔ زراعت توسیع محمد انجم علی، ڈاکٹر عبدالحمید ڈائریکٹر زراعت فیصل آباد، ویٹ سائنٹسٹ ڈاکٹر جاوید احمد شریک ہوئے۔ ڈی جی زراعت کا کہنا تھا کہ اس سال سپورٹ پرائز سے کسان کو فائدہ ہوگا۔ اس سال ہم 2 کروڑ 10 لاکھ ٹن کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پنجاب میں گندم کی بجائی شروع ہو چکی ہے۔ کھاد کی، یوریا کی وافر مقدار موجود ہے۔ اس کے باوجود پنجاب حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ امپورٹ کریں، اور امپورٹ کے لیے بھی 50% سبسڈی پنجاب حکومت دے رہی ہے۔ ڈائریکٹر زراعت فیصل آباد ڈویژن ڈاکٹر عبدالحمید کا کہنا تھا کہ کسان 1 نومبر سے 20 نومبر تک گندم کی کاشت مکمل کر لیں تاکہ زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔ ہم نے کاشتکاروں کو ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ گندم فیصل آباد میں 1 نومبر سے لے کر 20 نومبر تک مکمل کر لیں۔ فیصل آباد کے 809 گاؤں میں ہم نے تربیتی پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ سیمینار میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت حافظ عدیل سمیت علاقہ بھر سے کسانوں نے شرکت کی۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ آگاہی سیمینار میں گندم کی پیداوار میں اضافہ کے مختلف طریقے سیکھے، ماہرین کی تجاویز پر عمل کریں گے۔ انہوں نے بہت اچھی گائیڈنس دیتی ہے، عوام نو اویئرنس دیتی ہے، لہذا اگر اس طرح میٹنگاں یا سیمینار ہوندے رہن تو سارے زمینداروں کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ ماہرین کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے کسان پیداوار میں اضافہ کر سکتا ہے، جس سے اس کی آمدن میں بھی اضافہ ممکن ہے۔ کیمرامین شاہد نیم کے ساتھ وقاص جمیل، سٹی 41 سمندری۔ الائٹ اسکول جھنگ کیمپس میں آرٹ اینڈ سائنس نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ الائٹ اسکول جھنگ صدر میں لگائی گئی آرٹ اینڈ سائنس کی خوبصورت نمائش میں پلے گروپ سے میٹرک تک کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا اور مختلف ماڈلز نمائش کے لیے پیش کیے۔ کسی نے سولر انرجی پر تو کسی نے فن مصوری پر ہنر آزمایا اور نمائش کے لیے پیش کیا۔ اس موقع پر پرنسپل ساریہ ملک کا کہنا تھا کہ بچوں کو کتاب سے پریکٹیکل لائف میں لانے کا وقت ہے۔ آج کے نمائش کا اہتمام کرنے کا اہتمام کرنے کا جو ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بچوں کو کلاس روم تعلیم سے باہر لے کر آنا تھا۔ ہم سائنسز میں بچوں کو جو ٹاپکس پڑھاتے ہیں، ہاؤ وی کین امپلیمنٹ دا نالج، آج ہم نے بچوں کو پریکٹیکلی سکھایا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے ٹاپکس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ طلباء و طالبات کی جانب سے اسکول میں لگائی گئی ایگزیبیشن کو خوب سراہا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی ایگزیبیشن سے ہی یہ اپنے اندر کی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا دن اور رات کے بارے میں۔ رات کو آپ کو چاند اور ستارے ملتے ہیں، اور دن کو ہم اٹھتے ہیں، اپنا کام شام کرتے ہیں اور اسکول کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ الائٹ اسکول نے پی جی کلاس سے لے کے کلاس 10 تک کے بچوں اور اساتذہ نے اس سائنس پروجیکٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس میں ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپ مختلف اقسام کے پروجیکٹ بنائے، جیسے کہ جو بایولوجی بیس، کیمسٹری بیس اور اس کے علاوہ جو ہمارے فزکس بیس پروجیکٹ ہیں۔ جھنگ کے معروف